کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، جب ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا تو الحمدللہ میں ہمارا پتہ چلنا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انسان کی ایمان کی جو ہوتی ہے نا کنڈیشن، اس پر اللہ کا شکر تو بنتا ہی ہے۔ باقی بے شک ہمیں کوئی مجبوریاں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور مسلمان پیدا کیا۔ جی بالکل الحمدللہ، اور سب سے بڑھ کر کے ابھی جب تک زندگی ہے تب تک امید باقی ہے، سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ زندگی بھی بہت بڑی نعمت ہے انسان کی کہ انسان کا سانس آ رہے اور جا رہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس سے کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح باطل کو باطل دکھائے اور اس سے اجتناب عطا فرمائے، آمین۔ سورہ حاقہ پارہ نمبر 29۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں سے بھی ایک نام ہے، اور قریب ہے، الحاقہ تم الحاقہ، اور قریب اور ثابت ہونے والی ہے، اور ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم وہ ثابت شدہ کیا ہے۔ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور آگ نے جھٹلا دیا، یعنی قیامت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی تھی، اور اس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور آگ بے حد تیز اور تند ہوا سے غارق کر دیے گئے تھے، جیسے ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رہا، یعنی جو ان کا عذاب تھا وہ اتنے دن ان کے اوپر مسلط رہا۔ بس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اور کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے انہیں زبردست گرفت میں لے لیا۔ اور جب پانی میں تم یعنی آ گئی، یعنی یہ قوم سمود، قوم عاد، اور اب یہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ جب پانی میں تم یعنی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جبکہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس دن ہونے والی قیامت یعنی جو ہونے والی ہے وہ ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور چنانچہ وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائیں گے، اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی جو اللہ کا جو عرش ہے اس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو فرشتے ہیں اللہ ان کو زندہ رکھے گا، اور اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو یہ کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند اور بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اور اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کا جو نامہ اعمال ہوگا ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ تو جو برے لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال انہیں
الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اسی طرح مجھے پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو جب نامہ اعمال ملے تو ہمارا قرآن ہمیں مل جائے. جیسے کہ ہم ہے نا قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراج تانا القرآن کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے وہ قرآن کو بنا دے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی. اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے. یعنی اس دن وہ اتنا اس کے اوپر دہشت اور خوف ہوگا کہ وہ یہ ساری چیزیں بھول جائے گا کہ مجھے تو نہیں کچھ بھی پتا کہ یہاں پہ کیا ہونا تھا. کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کرتی. میرے مال نے مجھے کچھ بھی نفع نہ دیا. مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی. حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے اور جکڑ دو. یعنی جو جہنم میں اس کو جو زنجیر ڈالی جائے گی وہ اتنی لمبی ہے جیسے کہ 70 ہاتھ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین. بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا. یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. جس وجہ سے توبہ ڈالا جائے گا اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو عظیم رب ہے اس پر ایمان نہیں لاتا. ولا یحض علی طعام المسکین. اور دوسرا اس کا کیا گناہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتا تھا مساکین کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پر ایمان لانے والا اور مساکین کو کھانا کھلانے والا بنائے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کھانے سلام کو عام کر لو اور کھانا کھلاؤ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یعنی یہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساکین پر ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کی مدد کرنے والا، یتیموں پر ہاتھ رکھنے والا بنا دے. اور ہمارے جو دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا تھا نا کہ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. تو جو نیک لوگ ہیں ان کا جو مال ہے جس راہ پہ وہ خرچ کرتے ہیں، مساکین کو کھلاتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم. سو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں نہ سوائے عید کے اس کی کوئی غذا ہے. ولا طعام الا من غسلین. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین. جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے اور یہ رسول کریم کا قول ہے. بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تمہیں بہت کم یقین ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے. یعنی جو مکہ میں وہ لوگ کہتے تھے کہ کاہن ہے اور مجنون ہے اور شاعر ہے، تو یہ شاعری بھی نہیں ہے اور یہ کہانت بھی نہیں ہے. افسوس بہت کم نصیحت دے رہی ہو. یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور اگر وہ ہم پر کوئی بھی بات بنا دیتے تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ اپنا ڈال دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. یقیناً ہمیں پوری طرح معلوم ہے اور تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں. بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ کس چیز کو جھٹلا دیا، خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن کو بھی جھٹلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی، تو ان کے لیے ان کا جھٹلانا حسرت بن جائے گا. اور بے شک وہ شبہ یہ یقینی حق ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، قرآن جو ہے وہ بالکل حق ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی حق کی کتاب ہے اور شک و شبہ سے پاک ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. بس اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کر. سبحان اللہ العظیم. سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. اور اسی طرح سورہ معارج میں جو المعارج ہے یہ ذو المعارج ایک اللہ کا نام بھی ہے.
جو بہت بلندی والا ہے اور اعلیٰ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، یعنی جو آسمان پر مستوی ہے، جو بلندی والا ہے۔ سوال کس لیے؟ کہ وہ قیامت کے بارے میں جو بار بار سوال کرتے تھے، اور جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، یعنی جو فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں تو وہ ایک دن میں چڑھتے ہیں، لیکن انسان کی گنتی کے 50,000 سال ہیں۔ بس وہ اچھی طرح صبر کر لے، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہی ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی مثل ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی مثل ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ اور گناہگار اس دن، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو سب کے سامنے کر دے گا، لیکن وہاں پہ اتنی خوف اور دہشت ہوگی کہ انسان تو اپنے سگے رشتوں کو بھی بھول جائے گا، کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور گناہگار اس دن کے عذاب سے بدلے میں فدیے میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، یعنی وہ چاہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، بے شک میرے بدلے میں میرے بچے، میری بیوی، حالانکہ یہ وہ چیزیں جو ہمیں عزیز ترین ہوتی ہیں، تو اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ ان سب کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، پھر یہ اسے نجات دلا دے گا، کہ یہ اسے نجات دلا دے۔ اللہ انہا لظا نزاعۃ للشوا، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، اور وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کر کے سنبھال رکھتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے حکموں سے منہ موڑتا ہے اور مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مال کو بہت زیادہ گرنا بھی نہیں چاہیے اور سنبھال سنبھال کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے کم حوصلہ، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو بڑا بے صبر ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، یعنی کن لوگوں کو وہاں پر آسانی ہوگی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی جو اپنی نمازوں کو پورا کرنے والے ہیں، اس پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، یعنی ہر چیز کا ان کے لیے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کا مال بھی نکالتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ماں باپ کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو ان کے مال میں ان کا حصہ موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 4 طرح سے اپنے مال کو خرچ کیا کریں، اللہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے۔ لیکن ہم نے کیا کر لیا ہے؟ ہم نے اس کو الٹ کر لیا، سب سے پہلے اپنے لیے، پھر جو کچھ بچا اپنے بیوی بچوں کے لیے، پھر اس کے بعد جو تھوڑا بہت بچا تو وہ ماں باپ کے لیے، بالکل وہ تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، پھر اللہ کے لیے تو کچھ بچاتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور سب سے پہلے اللہ کی ذات کے لیے نکالیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے نکالیں، پھر بیوی بچوں کے لیے نکالیں، اور پھر جو رہ جائے تو وہ آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، یعنی جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اور جو نہیں بھی سوال کرتے، آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے چہروں پر نہیں آپ کو پتہ چلتا کہ وہ جو ہے نا مسکین ہیں، لیکن ان کو بھی آپ کچھ دے دیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو مال دولت رکھتے ہیں تو ان کو بھی ہدیتاً کچھ نہ کچھ محبت کی خاطر ان کو بھی دے دیتے ہیں، یعنی وہ آپ سے سوال نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنے فیملی والوں میں، گھر میں تحفے تحائف دیتے رہنا، تو وہ بھی جو ہے نا وہ ہمیں اس دن بچا لے گا۔ اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہاں پہ نیکیاں کرتے کرتے پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں،
اور بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یعنی جو مرد بھی اور عورت بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام جو رستہ ہے اس سے بچتے ہیں. ہاں، ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں، جو یعنی جو مباشرت قائم کرتے ہیں نکاح کے ذریعے. اور اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے، یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی رستہ تلاش کرے گا تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے. اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا باز رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پہلے ہم نے نماز کا دوام جو ہے وہ سیکھا، اور اب یہاں پہ ہم نے نماز کی حفاظت کرنی ہے. یعنی نماز کی حفاظت کرنے والی تمام وہ چیزیں ہیں، وقت کا اہتمام کرنا، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، اور اسی طرح نماز کے پہلے سے اس کی تیاری کر دینا، وضو کر لینا اور اس کا انتظار کرتے رہنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کی حفاظت کرتی ہیں. اور اپنے آپ کو نماز کے اوقات میں فارغ کر لینا. ٹھیک ہے، اور یہی لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے. اور اسی طرح اپنے امانت، جو آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو امانتیں ہیں نا ان کا لحاظ نہیں کرتے. اسی طرح کسی کے گھر میں اگر کوئی برتن وغیرہ بھی آ جائے تو وہ بھی آپ کے پاس وہ امانت ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بات اگر آپ کو بتائی جائے کہ اب تم نے یہ کسی اور کو نہیں بتانی، تو یہ باتیں بھی. اور سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تمام انبیاء کی جو کوالٹیز تھی وہ کیا تھی کہ وہ سچ بولتے تھے اور امین تھے، یعنی امانت دار تھے. تو جو آپ نے جو بیسک جو کوالٹی ہے جو سب سے پہلے اپنے فیملی میں انٹروڈیوس کرنی ہے وہ صداقت اور امانت ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور یہ انبیاؤں کی صفت ہے. اور یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. اور اسی طرح جو لوگ دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے اوپر امانت ہو جاتی ہے. تو اگر آپ بھول جائیں تو پھر یہ جو ہے نا وہ گناہ والی بات ہے. تو اسی لیے اسی وقت دعا دے دیا کریں فوراً ہی. اور یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. بس کافروں یعنی جو نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے اکرام والے ہوں گے. بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ. کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا انا خلقناکم مما یعلمون، ایسا ہرگز نہ ہوگا. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم عاجز نہیں. یعنی جو کافر ہیں ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو لے آئے. بس انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ ہدف کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں. یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو قبروں سے بھاگتے ہوئے نکلیں گے. جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ٹڈی دل کی طرح بہت زیادہ تعداد میں نکلیں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان پر ذلت چھائی رہی ہوگی. اور یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورہ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. یقیناً ہم نے نوح کو ان کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو. یعنی جو دین کی جو شرعی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ کس سے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور نبی کا کہنا مانو. یعنی یہ جو دین کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے.
اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقرر مدت تک چھوڑ دے گا۔ لیکن اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں، اور میں نے جب انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی۔ یعنی جب اللہ کی طرف انہوں نے بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دی۔ اور آپ دیکھیں ہم نے اپنے کانوں میں کیا ڈالا، ہینڈ فری ہیڈ فونز ڈالے ہوئے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے کانوں میں ہیڈ فونز اور بلوٹوتھ ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت دے دے، اور اللہ کی طرف جو لوگ بلائیں تو ہم انکار کرنے والے اور اپنے کانوں کو بند کرنے والے نہ بن جائیں۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اس طرح حادثے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جب ٹریفک میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اتنی زور سے وہ جو ہیڈ فونز ہوتے ہیں ان کی یہ جو ووفر سسٹم ہوتا ہے نا کہ جو باہر کی آواز وہ اندر نہیں جاتی، تو جیسے وہ بائک والے ہارن بجا رہے کہ راستہ دے دو، تو اس طرح بہت سارے ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ ہمارا تو مجھے یہ پڑھ کے بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا وہی حال ہے کہ ہم نے اپنے کانوں کو ہی بند کیا ہے، نہ نماز کی آواز آتی ہے، نہ قرآن کی آواز آتی ہے، نہ دین کی طرف کوئی بلاتا ہے تو ہم سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم ڈال دے۔ اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، یعنی اپنے منہ کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال دیا کہ ہم نہ سنیں گے اور نہ ہمیں کوئی دیکھے گا، اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا۔ میں نے کہا اپنے رب سے اپنا گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ اور اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگو، اللہ سے بخشش کی دعا مانگو۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں کرنے والا کیا کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز کے ساتھ نماز قائم کریں، مصلی نہیں ہوں، لیکن جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سے عفو مانگے، درگزر مانگے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر بخشش مانگنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں پھر خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مال میں بھی جو کمی ہے وہ بھی دور کر دے گا، تمہیں باغات بھی دے گا اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بھی نکال دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارے لیے رزق کی فراوانی کر دے گا۔ اور اسی طرح حسن بصری کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ فقر و فاقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ اور اسی طرح یا آپ ہر بات پہ یہی تلقین کرتے رہیں کہ استغفار، یعنی یہ تمام جو آپ کے آزمائشیں ہیں، آپ کے اوپر جو پریشانی آتی ہے، فقر و فاقہ ہے، رزق کی کمی ہے، تو آپ استغفار کی کثرت کریں۔ جی بالکل جی۔ اور اسی طرح یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ سے صرف رمضان میں نہیں یہ دعا مانگی بلکہ تمام جب بھی آپ اکیلے میں بیٹھے ہو اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں۔ صرف رمضان میں ہم دعا مانگ لیتے ہیں پھر سارا سال ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو گناہ کر کے فوراً اللہ کی طرف واپس آتے ہیں، پھر اللہ ایسے خوش ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک آدمی جس کا وہ اونٹ مل گیا ہو۔ تو اللہ سے ہمیں ہر وقت استغفار اور معافی مانگتے رہنی چاہیے اور اس کی کثرت کرنی چاہیے، باقی جو لوگ وظیفے کرتے ہیں تو وہ نہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی برتری کا عقیدہ رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ جب نماز کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو یہ آیت تلاوت کی اور اس کے بعد وہ نیچے اتر آئے، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارش کو ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں
جن راستوں سے بارش طلب کی جاتی ہے، تو اسی طرح بارش کی بھی کمی ہے، تو ہم لوگوں کو بھی خوب استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن بنایا ہے، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹائے گا۔ اور جس طرح زمین کو پیدا کیا ہے انسانوں کو زمین سے، کیونکہ ہماری جو خوراک کا جو منحصر ہے وہ زمین پر ہم انحصار کرتے ہیں، اور تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور ایک خاص طریقے میں پھر نکالے گا، یعنی جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہم پہ پھر ہمیں دفن ہم زمین میں مٹی میں ہی ہوتے ہیں اور پھر اسی سے نکالے جائیں گے۔ اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا اور تاکہ تم اس کی کشادہ راہ میں چلو پھرو۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی ہے اور ایسے لوگوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد کو ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ بت اور سوا یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے نا وہ بت تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، تو اس دور میں یہ نیک لوگ تھے، لیکن جو پہلی جو نسل تھی جو انہیں دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، تو جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، اور جب اگلی جو نسلیں آ گئی تو ان کو یہی لگا کہ انہیں کی عبادت کرنی ہے، تو یہ ان کے نام ہے۔ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ اسی طرح جو شرک کی جو ابتدا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی ہے، اور یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑنا، اور اگر انہیں تو چھوڑ دے گا تو یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، یعنی جو بچے ہیں تو ان کو بھی یہ گمراہ کریں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کی کو جنم دیں گے۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات پہ نہ بڑھانا۔ سورہ جن۔ اور اسی طرح جب بھی آپ لوگ دعا مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے بھی دعا مانگا کریں، اس میں پھر تمام ایمان لانے والے شامل ہو جاتے ہیں۔ سورہ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے چونٹیوں کی بھی بولی سن لی اور پرندوں کی بھی بولی سنی، اور اب ہم جن کو سن رہے ہیں کہ وہ جن کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن جو مخلوق بنائی ہے، جو فرشتے مخلوق بنائی ہے، ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں یا اللہ کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیں، تو یہاں پہ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، ایسی کوئی آنکھ نہیں ہے جو ان لوگوں کو دیکھے، اور ایسا کوئی کیمرے بھی ایجاد نہیں ہوئے۔ ہاں جو لوگ یہ جو آج کل وہ کیا کہتے ہیں وائرل ہونے کے لیے وہ نا سارا پلانٹ اور وہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ جھوٹ باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور اسی طرح یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے سنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے جو ہے نا اطلاع دی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انجان تھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، اور جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی یہ وہ بات ہے جو جنہوں نے کہی تھی۔
اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہرگز ہم کسی اور کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ یعنی جنہوں نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن سننے کے بعد کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے، اور ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنوں سے زیادہ ایمان لانے والا بنا دے، اور اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ اور قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد، یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اور نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کون؟ یہ دوسرے جو لوگ ہیں، جو جن ہیں، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ گمراہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی بیوی بنا لینا اور اللہ کا بیٹا بنا لینا، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا ہے، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں، اور جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایک حد میں پیدا کیا ہے، تو جو آپ دیکھیں کہ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا درجہ جن اور فرشتوں سے اوپر ہے۔ تو یہاں پہ انسان اگر جنوں سے ہی پناہ طلب کر رہا ہے، جیسے عرب کے زمانے میں پہلے کے لوگ جو ہے نا کسی وادی میں جاتے تھے تو پہلے ان سے انہی کے جنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ اس جن کے جو ہے نا وہ ہم پریشانی سے بچے رہیں، تو ہمیں تو حفاظت میں کر لے۔ تو یہ جو ہے نا اس بات سے جو جن تھے وہ تکبر اور سرکشی کرنے لگے کہ جو شیطان جو انسان ہے وہ تو ہم سے ڈرتا ہے، اس چیز میں وہ اور زیادہ باغی ہو گئے۔ تو اسی طرح ابھی بھی جیسے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ اس کا تو ہم پر بڑا زور چلتا ہے، ہم تو بے بس ہیں۔ تو اس طرح جو شیطان بھی ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پر شیطان کا بڑا زور ہے، تو شیطان سے فوراً پناہ مانگنی چاہیے، اور شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح وہ جنوں سے وہ کرتے تھے، اور انسانوں نے بھی جنوں کی طرح گمان کر لیا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانوں اور جنوں کے اوپر بھی نبی بن کر آئے، اور جنوں میں ان کا جو نبی ہے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے پہلے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو رسول ہے وہ جن نہیں آئے، رسولوں میں کوئی جن نہیں آیا، نہیں، جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور انسانوں نے بھی جنوں کی طرح گمان کر لیا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیدار اور سخت شولوں سے پر پایا۔ یعنی یہ جو جن ہے یہ اوپر خبریں لینے جاتے تھے، تو جب دیکھا کہ آسمان پر جو ہے وہ سخت پہرے لگ گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وجہ سے یہ جو قرآن ہے نا، اچھا اس وجہ سے یہ سارے، اور ان کو جو کیا مارا جاتا تھا وہ ستارے مارے جاتے تھے، تو وہ ان کو آگ کی طرح وہ لگتے تھے اور وہ ہٹ جاتے تھے۔ اور اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، یعنی وہ جو شعلہ ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ یعنی یہ جو اتنے سخت پہرے لگے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے ہمیں نہیں پتا، بھلائی کا یا برائی کا۔ اور یہ کہ بعض تو ہم نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس ہیں، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جو جن ہیں ان میں نیک جن بھی ہیں اور برے، اور اسی طرح ان میں فساد کرنے والے اور سرکشی کرنے والے بھی جن ہیں۔ اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں، اور ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ظلم و ستم کا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا تو فوراً وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان لانے والا بنا دے، ایسا ایمان کہ جس کے بعد ہم ریاکاری اور دوسرے مخفی شرک سے بھی بچ جائیں۔
ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا کسر کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم انہیں آزما لیں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اللہ کا ذکر، یہ جو نماز ہے آپ کی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی تسبیح اور تمجید کرنا بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی جو مسجد ہے اس میں اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے، اور آپ کہہ دیجیے یعنی جو اتنا زیادہ جھمگٹا جو ہے نا وہ بنا دے بھیڑ کی بھیڑ بن کر۔ اور آپ کہہ دیجیے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے